محترم سامعین، زندگی، موت، صحت، بیماری، یہ خوشی اور غم زندگی کا حصہ ہیں، آتے ہی رہتے ہیں۔ البتہ انسان کو احتیاط اور کوشش اپنی جاری رکھنی چاہیے اور کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جو اللہ ایک بے جان پانی کے اوپر انسان کی تصویر بنا کے اس کو ایک جیتا جاگتا انسان بنا دیتا ہے، وہ جب مشکلیں حل کرنے پہ آتا ہے وقت نہیں لگتا، اللہ کسی بھی وقت اچانک انسان کی اس تکلیف کو دور کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کچھ کام بتائے ہیں، کچھ عملیات بتائے ہیں، کچھ وظیفے بتائے ہیں، کچھ دعائیں بتائی ہیں۔ ان میں سے آج ہم چند دعائیں پڑھیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ چونکہ ہم ترتیب سے چل رہے ہیں، آج کی احادیث کے اندر دعائیں آ رہی ہیں۔ بڑی عظیم دعا ہے سیکھیں، آپ خود اندازہ لگا لیں اس روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یہ دعا ایسی ہے کہ جو بندہ اگر مانگے، موت کے سوا اللہ ہر بیماری کی اس کے ذریعے شفا عطا فرماتے ہیں۔ موت ہو وہ تو ہے ہی ہے، سب پہ آنی ہے وہ آنی ہے تو آئے گی، نہیں تو اس کے علاوہ جو بھی بیماری ہے اللہ اس کے ذریعے شفا عطا فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یعود مسلما، جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی عیادت کے لیے جائے، فیقول 7 مرات، اور یہ صحت مند آدمی اس بیمار کے پاس بیٹھ کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے 7 مرتبہ۔ دعا چند لفظوں پر مشتمل ہے یہاں بیٹھے بیٹھے یہ آپ کو یاد ہو جائے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ ایک دفعہ دوبارہ سماعت کریں گے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اے عظمتوں والے رب، اے عرش عظیم کے مالک میرے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اس بیمار آدمی کو تو صحت اور شفا عطا فرما دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ شوفیہ، پکی بات ہے جو بندہ 7 مرتبہ جا کے اس بیمار آدمی کو یہ دعا پڑھ کے اللہ سے مانگے گا شفا، اللہ اس مریض آدمی کو پکی بات ہے شفا عطا فرمائے گا۔ ہاں اللہ ان یکون قد حضر اجلہ، ہاں حضور نے فرمایا کہ اگر تو اس کی موت آ چکی ہے پھر پکی بات ہے اس کو شفا بھی نہیں ملنی اور اس کو صحت بھی نہیں ملنی۔ اگر موت آ گئی ہے پھر تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ جا کے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ دے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم، میں عظیم اللہ سے دعا کرتا ہوں، مانگتا ہوں، اور اس اللہ سے مانگتا ہوں جو عظیم عرش کا مالک ہے، ان یشفیک، کہ وہ تجھے شفا دے اللہ پاک اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ ایک تو یہ تمام قسم کی بیماریوں کے لیے ہے کسی بھی قسم کی بیماری ہو آگے والی ایک دعا ہے جو خاص 2 چیزوں کے لیے ہے۔ جو خون نکلنے والی بیماری ہوتی ہے، جیسے زخم لگنا ہو گیا، یا کوئی رگ پھٹ جاتی ہے، نکسیر پھوٹ جاتی ہے، یا اور کوئی ایسا جس کی وجہ سے جو ہے نا انسان کا خون بہتا ہے، اور دوسرے نمبر پر جو انسان کو بخار وغیرہ آ جاتا ہے اس کے حوالے سے ہے چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی ارشاد فرماتے ہیں، کان یعلمہم من الحمى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے صحابہ کرام کو بخار
ومن الاوجاع کلھا، اور تمام قسم کے دردوں سے، بخار ہو یا کسی بھی قسم کا جسم کے اندر کوئی درد ہے جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا سکھاتے تھے، بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر، اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار ومن شر حر النار۔ یہ نئی دعا ہے جی، اس کو سیکھ لیں تو بخار اور تمام جسم کی جو تکلیفیں ہیں، جو درد پہنچاتی ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دعا مانگا کرو، اللہ کے نام سے جو بہت بڑا ہے جی، اس اللہ سے جو بہت عظیم ہے جی، ہم پناہ مانگتے ہیں من شر کل عرق نعار، جوش کے ذریعے خون کو بہر پھینکنے والی ناڑ سے، یہ جو رگ ہوتی ہے، رگ، اس سے جو خون نکلتا ہے، جو انسان کا خون بہر پھینک دیتی ہے، جو انسان کے، یہ آج کل بی پی کا جو مسئلہ بنتا ہے، یہ بھی ہائی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا پھر مسائل بہت سارے پیدا ہوتے ہیں، کبھی دماغ پہ چڑھ گیا، کبھی آنکھ پہ لگ گیا، کبھی اور کسی چیز پہ چڑھ جاتا ہے، اس کا اٹیک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس دعا کے ذریعے سے جو ہے نا حفاظت ہوگی، من شر کل عرق نعار، ہر جوش کے ساتھ خون پھینکنے والی یہ جو رگ ہے، اس سے یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تو حفاظت فرما، ومن شر حر النار، اور آگ کی گرمی کا جو شر ہے، آگ کی گرمی، اس سے مراد بخار ہے، جب بخار آتا ہے تب چڑھتا ہے تو انسان کا جسم گرم ہو جاتا ہے جی، تب سا جاتا ہے، اس سے جو ہے نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی ہے، تو یہ بخار کے لیے بھی ہے، اور جو جسم کے اندر باقی تمام قسم کی تکلیفیں ہوتی ہیں ان کے لیے بھی ہے جی۔ ایک تیسری دعا ہے جی جو اس کے اندر بیان کی گئی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اس کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ وہ ایسی عظیم دعا ہے کہ جو موت کے سوا ہر بیماری کی اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے جی۔ وہ دعا ذرا تفصیل طلب ہے جی، وہ بھی انشاءاللہ آگے والے سبق میں آئے گی۔ تو آج کے سبق میں دو دعائیں ہم نے سیکھی ہیں جی، ایک صحت مند آدمی جو عیادت کے لیے جائے گا وہ دعا مانگے گا جی، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اور دوسرے نمبر پر ہر بندہ اپنے لیے مانگے گا جی، کوئی کسی کے لیے نہیں، اپنے لیے مانگے گا، بسم اللہ الکبیر، اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار ومن شر حر النار۔ لیکن ان تمام چیزوں میں سب سے بڑی دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ یہ تو ہے بیماری آ جائے تو پھر بندہ دعا مانگے، کیوں نہ وہ دعا مانگیں کہ جس سے اللہ بیماریوں سے ویسے ہی بچا کے رکھے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، بڑی کمال کی دعا ہے جی، ہر بندہ اس کو یاد کرے، پڑھے، مانگے، گڑ گڑا کے مانگے، اپنی زبان میں مانگے، عربی میں مانگے۔ نہیں یہ تکلیف آ جائے تو پھر بندے کو احساس ہوتا ہے کہ یہ صحت کتنی بڑی عظیم نعمت ہے جی۔ اللہ ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو صحت و عافیت عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ۔